الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی کلاس ہماری بہت اہم ہے، اور اس میں یہ سامنے آپ بورڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری اس حوالے سے زیادہ اہمیت کا رکھتی ہیں کہ جس طرح آج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے نا، یہ جو بدعات خرافات ہیں یا دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا اور شرک کے جو طریقے ہیں اور آغاز جو ہے، یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح سے شروع بھی ہوا تھا اور کس طرح سے یہ آگے چلا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ کام اسی طرح نت نئے طریقے سے آگے بڑھتا گیا تھا۔ یعنی جب بھی ہوتا ہے نا شرک کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نیا طریقہ ضرور ہوتا ہے، یا پھر جو پرانے سورسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم، تھوڑی سی جگہ ہمیں بیچ میں پڑھنی پڑیں گی، اور تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ میں آپ کو، بلکہ زیادہ ہے وہ میں آپ کو اسی طرح سے انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ صفحہ نمبر ہے جی 57، عرب ادیان و مذاہب۔ عرب کے جو ادیان تھے اور مذاہب جو تھے وہ کون کون سے تھے اور ان کے اندر کیا کیا بدعات خرافات تھیں، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا جو دین اور جو مذہب تھا وہ دین ابراہیمی تھا، وہ ملت ابراہیمی تھی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی آگے اس ملت کو لے کے چلنے والے بنیادی شخص کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو جب یہ عرصہ کچھ گزرتا گیا نا، جو وقت گزرتا گیا، لوگ اسی کے اوپر تھے، اور اس کے اوپر رہنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اسے کیا کہتے ہیں ملت ابراہیمی والے۔ تو یہ غیر مسلم نہیں تھے۔ غیر مسلم سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ملت ابراہیمی چلنی تھی تو اس کے اندر دوسرے نہیں آ سکتے۔ کے دور کے جو مشرکین کہلاتے ہیں یہ نہیں تھے اس وقت؟ نہیں، یہ پھر اس سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ ایک وقت آیا نا، ایک شخص کی وجہ سے یہ کام سارا بگڑنا شروع ہوا۔ اب توحید پر، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ توحید پرست بھی تھے، توحید پرست بھی تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور ان کے پیروکار یہ چلے آ رہے تھے۔ پھر بیچ میں ایک ایسا وقت آیا نا، ایک ایسا شخص آیا، بنو خزاعہ کا سردار تھا اور اس کا نام تھا عمر بن لحی۔ یہ سامنے آیا۔ اچھا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے سمجھنے والی کہ جو بندہ بھی ہے نا جس نے آپ کو غلط راستے پر چلانا ہے، آغاز وہ ہمیشہ صحیح کام سے کرے گا۔ ڈائریکٹ کوئی بندہ بھی غلط بات کر کے نہیں کسی کو منوا سکتا، پہلے وہ صحیح باتیں کرے گا، آہستہ آہستہ جب لوگ اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے وہ پھر اپنی مرضی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اب آنکھیں بند کر کے اندھا یقین کرنا شروع کر دیے۔ عمر بن لحی یہ بندہ پہلا تھا، یہ پہلا شخص تھا جس نے کیا کام کیا، اس کی لوگ نا بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت اس کو دیتے تھے۔ ایک تو سردار تھا، دوسری بات یہ تھی کہ یہ نیکی کی دعوت بھی دیا کرتا تھا اور لوگوں کی نظر میں بڑا دیندار تھا، اور یہاں تک کہ یہاں پہ تو انہوں نے الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اسے اکابر علماء اور اولیاء میں شمار کیا جاتا تھا۔ اب اسی شخص نے کام سارا خراب کیا۔ اس نے نا کیا کیا کہ شام کا سفر کیا، شام گیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مکہ کے اندر اور یہاں عرب کے اندر، اس خطے کے اندر جو شرک تھا وہ موجود نہیں تھا، سارے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، توحید پرست تھے۔ اب اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے باہر نکل کے دوسرے ممالک کے اندر بت پرستی تھی اور وہاں پر لوگ تھے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کہا گیا کہ یہ توحید پرست تھے، توحید کی بات سمجھ ہی تب آتی ہے جب اس کے مقابلے میں شرک ہوا کرتا ہے۔
تو یہ بندہ جب گیا نا شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے یہ خیال کیا کہ یہ بھی تو اچھا کام ہے۔ اب جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بدعت حسنہ، اچھی بدعت، تو اس نے بھی کہا کہ خیر ہے، اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ شخص شام سے ایک بت لے کر آیا، اور یہ پہلا بت تھا مکہ کی سرزمین پر، اور اس بت کا نام تھا ہبل جو بت تھا نا، یہ شخص لے کر آیا تھا، اور یہ بڑا قد آور بت تھا۔ مکہ کے جو بڑے بت تھے نا مکہ کے اندر، ان میں یہ شمار ہوتا تھا۔ یہ لے کر آیا، اور اس نے آ کے لوگوں کو کہا کہ اب اس کی بھی نا پرستش کرو، اس کی عبادت کرو۔ لوگوں نے بات مان لی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب یہاں پہ لطف اندوز بات ایک یہ بھی ہے کہ جب اندھا یقین کر لیا جائے نا، جب اس سے پروف نہ مانگا جائے، تو پھر کیا ہوا کرتا ہے، کوئی بندہ پھر اسی طرح کام کیا کرتا ہے، جو دعوت دے عمل کر لیا جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی کہ اب یہ ہبل بت ہے، اس کی بھی اللہ کے ساتھ، اسے بھی ساتھ شامل کرو، اس کی بھی عبادت کرو۔ اور اگلی بات جو ہے، یہ مزید نا بات سمجھانے کے لیے شاید یہ ایک جملہ ہی کافی ہو، اور اس نے بڑا کام یہ کیا کہ اس بت کو باہر نہیں بلکہ خانہ بیت اللہ کے اندر اس کو نصب کرایا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بیت اللہ کے اندر بت نصب جو پہلا ہوا تھا وہ کون سا تھا، ہبل، اور کرنے والا کون تھا، عمر بن لحی، یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بنو خزاعہ کا تعلق ان قریش کے ساتھ نہیں تھا، وہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ یہ باہر سے آئے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا نے، ٹھیک ہے، تو بنو عدنان کو انہوں نے استعمال کیا۔ اب ہوا کیا، جب اس نے یہ کام کیا، یہاں اگلی بات لطف اندوز یہ ہے کہ کسی نے انکار بھی نہیں کیا، کسی نے سوال بھی نہیں کیا کہ بھائی یہ کون سا کام لے آئے ہو۔ اس طرح سے مکہ المکرمہ کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یہ اگر آپ یعنی کہ اس کو سبق کے طور پر بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی بعد میں پوچھے یا آپ کہیں پہ کسی کو بتانا چاہیں نا کہ مکہ کے اندر کیسے بت پرستی آئی، عمر بن لحی بنو خزاعہ کا سردار ملک شام گیا، وہاں سے ہبل نام کا بت لے کر آیا، اس بندے نے کام کیا۔ اب ایک صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا اسی شخص کو، عمر بن لحی کو، میں نے دیکھا کہ اس کی انتڑیاں باہر ہیں اور یہ گدھے کی طرح ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شرک کا پودا لگانے والا یہ تھا، خالص بالکل صاف ستھرا دین، اور اس کے اندر شرک کا آغاز کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ کہیں پہ شرک یا بدعت کا کام کرتا ہے نا، تو اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ اب دیکھ لیں آج تک لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے۔ اور سب سے پاک جگہ پہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اور اس کے لیے ہر کسی کی باتیں سنی، ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن اس شخص نے وہاں پر آ کے یہ کام کر دیا۔ اب اس کے بعد ہبل ہی نہیں تھا، اب دیکھیں ایک کے بعد ایک کا آغاز۔ یہ بات سمجھ لیں، ہمارے جو کہا جاتا ہے نا خیر ہے جی اتنی کوئی بات نہیں ہے، یہ پھر آغاز ہوا کرتا ہے، یہ کام بڑا کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب ایک غلط کام ہوتا ہے اسے سہارا دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام کو سہارا دینے والے تھوڑے لوگ ہوا۔ اب ہبل کے بعد کیا ہوا کہ پھر بحر احمر کے قریب کے ساحل کے قریب ہی نا، وہاں پر ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک بت منات نام کا بت وہاں پر نصب کیا گیا۔ اس کے بعد آگے آئے تو تیسرا بت لات نامی بت جو تھا، یہ کہاں پر، یہ طائف کے اندر نصب کیا گیا۔ یہ طائف کے اندر وہاں پہ لوگوں نے کھڑا کیا، بنایا بت، اسی کو دیکھا دیکھی اور اس کی پرستی شروع کر دی۔ پھر وادی نخلا میں عزا کی پرستی شروع ہوگی، وہ اس کی تنصیب کی گئی، اسے نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ کسی جگہ پر ہیں، جدہ کے مقام پر نہ مدفون ہیں۔ یہ وہاں سے گیا، جا کے ان بتوں کو نکالا اور لے آیا۔ اب بدبختی دیکھیں اور اس کی خباثت دیکھیں کہ اس نے صرف یہیں تک کام نہیں رکھا، اس نے کیا کیا، جب لوگ آئے نا حج کے لیے آئے، اس نے ہر قبیلے کو ایک ایک بت دے دیے۔
ہر قبیلے کو ایک ایک بت دے دیا کہ یہ تم لے کر جاؤ، ہر قبیلہ یا ہر ملک سمجھ لیں۔ تو وہاں پر ظاہر ہے ایک ہبل آیا تو آگے کتنے بن گئے، جب یہ ایک ایک گیا تو آگے تو بن جانے تھے، اس کی کاپیز تو بننی تھی۔ اب اس نے یہ کام کیا، وہاں سے لے کر آیا، اب تمام قبائل میں بت پرستی پھیل گئی، آگے پہنچ گئی۔ اب اس سے آگے بڑھ کے نا مشرکین نے مکہ نے کیا کیا، مسجد حرام کو صرف ہبل پر ہی نہیں رکھا بلکہ اسے بتوں سے بھر دیا۔ یہاں پر رک کر میں فتح مکہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، کتنے بت تھے؟ 360، یعنی کہ انہوں نے بیت اللہ کو بھی نہیں معاف کیا اور بھر دیا بتوں سے۔ اب کیا تھا، 360 بت وہاں پر تھے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں توڑا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، آپ نے بھی یہی کام کیا۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کو چھڑی کی ٹھوکر مارتے جاتے اور اسے گراتے جاتے، پھر آپ نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ اور ایک اور آپ کو یہاں پر موجود نہیں ہے، میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں بیت اللہ کے اندر نا ان لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنایا ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چاندی سونے کے اس طرح کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ختم کروائے۔ اب دیکھیں، نہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، بت بنا دیے ان کے۔ اب یہ کام اس حد تک پہنچ چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا غضب نازل کرے۔ ان لوگوں نے انبیاء کو بھی نہیں معاف کیا، ان لوگوں نے انبیاء کے ہاتھ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پیغمبروں نے، باپ بیٹے نے، یہ کبھی بھی تیر اس طرح کے استعمال نہیں کیے تھے۔ تو آگے اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، یہ آپ دیکھ لیں، میں نے ترتیب دی ہے تو اس میں ہے بت پرستی کا آغاز، بت پرستی کے خاص طریقے اور مراسم۔ مطلب اب دیکھیں نا، ایک چیز بن گئی ہے، ایک آغاز ہو گیا، پھر اس کے طریقے بنائے آگے، نئے نئے طریقے۔ یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ غلط تھے، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ غلط تھے۔ باپ دادا کے پاس پہلے پتہ بھی ہے کہ ان کے پاس صحیح چیز تھی بھی کہ نہیں، اب یہ ان کے باپ دادا ہی کرتے آ رہے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک کتنے بت ہو چکے تھے، اور جب آپ آئے تھے یہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، وہ ہم مراسم اور طریقے پڑھتے ہیں کہ بت پرستی جو رائج ہوئی تھی اس کے کیا کیا طریقے انہوں نے آگے نئے نئے بنائے تھے۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے۔ اب یہ بات آج کے دور پر فٹ کریں، آج آپ کو مجاور نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ کہاں سے کام چلا ہے؟ بتوں کے پاس بیٹھتے تھے، یہاں پر کدھر بیٹھا جاتا ہے؟ یہاں پر قبروں پر مجاور بن کے بیٹھا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اسے ناپسند کیا، قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنا۔ اچھا، اب یہ بات بھی میں آپ کو سمجھا دوں، کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں پر فرمایا، حالانکہ جب آپ آئے تھے کیا تھے، قبریں تھیں یا بت تھے؟ بت تھے نا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنا، اس سے منع کیا۔ حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بتوں پر مجاور بن کے بیٹھنا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنا۔ اب یہ لوگ نا کیا کرتے تھے، وہاں پر پناہ ڈھونڈتے اور انہیں زور زور سے آوازیں لگا کے پکارتے تھے۔ اور آج کے دور پر اگر فٹ کریں، آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زور زور سے آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ نہیں لگائی جاتی؟ اگلی بات، بتوں کا حج اور طواف بھی کرتے تھے، بتوں کا حج اور طواف بھی کرتے تھے۔ آج آپ ملک پاکستان میں ہی دیکھ لیں، کتنے ایسے جگہ ہیں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے آگے چلیں تو قربانیاں بھی بتوں کے لیے پیش کرتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں بھی پیش کر، یہ آگے ہم پڑھیں گے یہ دیتے کس طریقے کے ساتھ تھے۔ اور نا یقین جانیں، یہ جب ہم نے کتاب پڑھی تھی نا تو ہمیں ہنسی آ رہی تھی، یار کیسے عقل کے مارے ہوئے لوگ تھے کہ یہ کس طرح کی یہ نظر و نیاز ہے، یہ کس طرح کا طریقہ کار ہے۔ اب قربانیاں دیتے تھے تو دو صورتیں تھیں، ان کی دو صورتیں تھیں، اللہ نے دونوں بیان فرمایا کہ ایک وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی کہ وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور دوسری صورت کیا تھی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، غیر اللہ کے نام کا دیا ہوا بھی یہ کرتے تھے اور آج بھی کیا جاتا ہے۔
اچھا، پھر بتوں کا تقرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنی صوابدید یا اپنی استطاعت کے مطابق یہ بھی کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی کے جو چوپائے تھے نا، ان کی پیداوار جو آتی تھی اس میں سے ایک حصہ بتوں کے نام کا نکالتے تھے۔ آج بھی حصے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ اچھا دیکھیں، آج بھی نا یہ چیز ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج بھی نا لوگ حصے نکالتے ہیں، ایک اللہ کے نام کا نکالتے ہیں اور ایک دوسرا غیر اللہ کے نام کا، دونوں نکال لیے حصے۔ غیر اللہ کے نام کا پورا پہنچاتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے، پورا پہنچاتے ہیں غیر اللہ کے نام کا۔ لیکن جو اللہ کے نام کا ہوتا ہے اس میں سے کہتے ہیں خیر ہے یہ اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس میں سے نکال لیتے ہیں، خود بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے نا اس چیز کو بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ انہوں نے اپنی کھیتی میں اور اپنے چوپایوں میں نا انہوں نے کیا کیے، حصے بنا لیے اپنے زعم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق۔ کیا کہتے تھے؟ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ اللہ کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ شریکوں کے لیے، اللہ کے ساتھ جنہیں شریک بنایا۔ اچھا، فما کان لشرکاء فلا یصل الی اللہ، اور جو شرکاء کے لیے نا وہ اللہ کے حصے میں نہیں آتا تھا، اس میں سے نہیں نکالتے تھے۔ اور فرمایا وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کے لیے رکھا ہے اس میں سے نکال کے آتے تھے، شریکوں کا کم پڑ گیا انہیں بھی دے دو، شرکاء کا جتنے بھی ساتھ اللہ کے شرکاء بنائے، کہتے ادھر کم ہو گیا ادھر دے دو۔ مطلب سمجھ عقل کے مارے ہوئے تھے کہ نہیں؟ جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے انہیں کمی ہو رہی ہے، اور اللہ کا جو حصہ رکھا ہے اس میں سے نکال کے ان کے لیے کمی پوری کر رہے ہیں، وہ اپنی کمی خود نہیں پوری کر سکتے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اگلی بات پہ آئیں تو بتوں کے تقرب کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں بھی مانی جاتی تھیں۔ اب نظریں کیا تھی؟ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اب یہ کہتے تھے کہ ان مشرکینوں نے یہ بات کہی کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں۔ اب میں پوری آیت نہیں پڑھتا، ویسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک یہ تھا، کہتے تھے کہ اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ دوسری یہ تھی کہ اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ تیسری یہ تھی کہ یہ کیا نام ہے، نہ اس پر سامان لادا جا سکتا ہے، سواری کرنا تو بندہ بیٹھتا ہے نا، سامان بھی نہیں لادا جا سکتا۔ اور ایک بات یہ کرتے تھے کہ اللہ کے نام کا، جو اللہ کا نام نہیں لیا کرتے تھے اس پر، یعنی کہ تین صورتیں یہ بنی۔ ایک یہ کہ کہتے تھے کہ یہ کوئی کھا نہیں سکتا جو ذبح کرنے والے جانور ہیں، دوسرا کہتے ہیں اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا جو سواری والے جانور ہیں، تیسرا کہتے تھے کہ کرتے یہ تھے کہ ذبح جو کرتے تھے اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، یعنی کہ جو رہ گئے نا ذبح کرنے والے اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ آگے پھر اس کی نا وہ جانور، میں یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں بتا دوں کہ آگے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، وہ جانور جو بتوں کے نام پر رکھے جاتے تھے، بتوں کے نام پر جو جانور رکھے جاتے تھے وہ کیا تھے، اس کی تفصیل کیا ہے، نام کیا تھے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں ایک تھی بحیرہ، دوسری صائبہ، تیسری وسیلہ اور ایک حامی۔ یہ چار طرح کے نا جانور تھے، چوپائے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، یعنی بحیرہ وہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام ہے بحیرہ، اور صائبہ اس بحیرہ کی، اس کی جو بچی ہے۔ یہ دو نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے، یعنی اب دیکھیں بحیرہ ہے نا، بحیرہ کی بچی صائبہ، صائبہ کے اوپر یہ تھی نظر، اور اس کا اصول یہ تھا، کہتے تھے کہ صائبہ اس اونٹنی کا نام رکھتے تھے جو پے در پہ، یعنی کہ ایک بار اس نے بچہ جنا، دوسری بار جنا، 10 مرتبہ اس نے پے در پہ جو بچے جنے ہیں نا وہ سارے مادہ ہوں، اس کے بیچ میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ سمجھ گئے جی؟ بیچ میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ بحیرہ کی جو بچی ہے صائبہ، صائبہ کے پے در پہ 10 بچے نر نہ ہو، بیچ میں ایک نر بھی نہ ہو، 10 کیا ہو، مادہ جنم دے، تو کہتے تھے اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی، اس کے بال نہیں کاٹے جا سکتے، اور مہمان کے سوا کوئی بھی اس کا دودھ نہیں پی سکتا، مہمان کے سوا کوئی بھی اس کا دودھ نہیں پی سکتا۔ اب پے در پہ 10 بچے اس نے مادہ جنم دیے، اسے آزاد چھوڑ دیا، اور کس کے نام کا؟
نہ اللہ کے نام کا نہ ملت ابراہیمی کے لیے کوئی طریقہ تھا، یہ بتوں کے نام کا چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کو کوئی کھائے گا نہ اس پر سواری کرے گا، صرف مہمان اس کا دودھ پئیں گے۔ اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی کہ اس اونٹنی نے جب بچہ جنم دیا نا، وہ مادہ ہے تو اس کا کان چیر کے نا کٹ لگا کے اسے کیا کرتے تھے، اسی ماں کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے، وہ بھی آزاد ہوتی تھی، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ یہاں پہ پیچھے تھوڑی سی ترتیب خراب ہوئی ہے، بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور آگے پھر انہوں نے کہا کہ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ یہ ترتیب تھوڑی اس طرح سے خراب سمجھ آتی ہے۔ بحیرہ تو ایک اونٹنی ہے، صائبہ اس کی بچی ہے۔ صائبہ کی جو آگے جو اس نے بچے جنم دیے نا، ان میں سے ایک جس کا کان چیرا جاتا اور ماں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا، اس کو پھر سے کیا کہا جاتا تھا؟ بحیرہ۔ ٹھیک ہے جی، پہلی کون سی ہے؟ پچھلے صفحے پہ آئے نا، یہاں پہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور اگلی جو ہے ہاں سوری میرے سے مسٹیک ہو گئی، بحیرہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صائبہ کی بچی کو، اور اسی کو بحیرہ کہا جاتا تھا جس کی ماں کیا کون ہے؟ صائبہ، اور جس نے پے در پہ 10 بچے کون سے جنم دیے؟ مادہ، بیچ میں نر نہیں ہے۔ جب یہ ہو جاتا تھا نا، پھر اس کو آزاد چھوڑ دیتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اور کے لیے قابل استعمال نہیں ہے، صرف مہمان اس کا دودھ پئیں گے۔ اگلی دیکھیں، وسیلہ، پیچھے ہم نے نام پڑھے نا، وسیلہ۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ پے در پہ 2 مادہ بچے جنم دے، 2 مادہ بچے جنم دے پے در پہ، یعنی کہ ایک مرتبہ اس نے بچے دیے تو 2، اور کون سے تھے؟ مادہ، دوسری دفعہ بھی 2 مادہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، ٹوٹل 5 دفعہ اس نے بچے جنم دیے اور مادہ ہی تھے، 2 تھے، اور کل تعداد کتنی ہوگی؟ 10۔ اب اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا، اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی، یعنی کہ سارے مادہ بچوں کو اکٹھا کر دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ اسے صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ البتہ مزید مزے کی بات یہ، البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا، اسی بکری کا کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا، تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے، مرد بھی کھاتے تھے، عورتیں بھی کھاتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا بھی اس میں سے پھر حصہ کاٹتے رہتے تھے۔ اب حامی جو ہے اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا، ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، مطلب سواری نہ کی جاتی، نہ ہی اس کا بال کاٹا جاتا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ جفتی کے لیے مطلب کیا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ اس کا ملاپ کرانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اب اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ بحیرت من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نہ بحیرہ بنائی، نہ سائبہ بنائی، نہ وسیلہ بنائی، اور نہ حام۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارے ہاں ایک بات ہے نا، دیکھیں جی اتنی تعداد ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، اتنی زیادہ تعداد ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اکثر جو ہے نا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، اکثر جو ہیں وہ جہالت پر ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ دین کے حساب سے یہ کبھی بھی آپ یہ مت سوچے گا کہ جن کی تعداد زیادہ ہے وہ سچے ہیں، قرآن کا اصول ہے۔ اگلی آیت کی طرف آئیں، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا۔
اس کے بطن کے اندر نا ان چوپایوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، وہ محرم علی ازواجنا اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاء، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سبھی شریک ہوتے تھے، مطلب اونٹنی نے اس بکری نے بچہ جنم دیا وہ مردہ ہے، وہ پھر مرد بھی کھاتے تھے اور عورتیں بھی کھاتی تھیں۔ اب مزے کی بات ایک اور یہ آئی ہے، پھر مرا ہوا بھی ان کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ جو اسلام نے پھر اصول بعد میں قائم کیے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو ایسا نہیں ملتا۔ اب اس سے آگے آئیں تو چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے۔ یعنی کہ اب دیکھیں، عمر بن لحی پہلا ہی شخص تھا جو بت لے کے آیا، اور بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا بھی پہلا یہی تھا۔ یعنی کہ اب ہمارے لیے ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ جو بندہ نیا کام کرتا ہے نا، نیا کام پیدا کرتا ہے یا نئی چیز لے کے آتا ہے دین کے نام پر، پہلے وہ دیندار خود بنتا ہے، پہلے اچھی باتیں کرتا ہے، پھر لے کے آتا ہے، پھر اصول اسی کے ہوا کرتے ہیں، پھر اس میں اللہ کے قرآن کا کوئی اصول نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اس سے آگے چلیں، عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب، ہم زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ مشرکین کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مشرکین یہ بات کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں، صرف محض اس لیے کر رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے کسی کی عبادت کرنا، کسی کو پکارنا اور کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، رکوع کرنا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کس وقت سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں خرابی پیدا کر کے، پہلے نہیں تھا۔ اب فال گیری کا، فال گیری، فال نکالنا، یہ دیکھیں 5 نمبر پر ہے فال نکالنا۔ فال نکالنا کیا تھا؟ میں پہلے اس کی نا آپ کو سمجھا دوں۔ فال نکالنا تیروں پر ہوا کرتا تھا، تیروں پر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ تیر رکھے جاتے نا، جس چیز کے اندر تیر رکھے جاتے تھے نا، اس کے اوپر وہ پر نہیں لگے ہوتے تھے، اس کے اوپر پر نہیں لگے ہوتے تھے، پروں کے بغیر والا تیر ہوتا تھا۔ اب اس کے اوپر کام کے لیے نا لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ تیر اس کام کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ اس کام کے لیے ہونے، فال نکالنا ہے۔ اب اس کے اندر رکھ کے نا وہ ہلاتے تھے، ہاں اور نہ والا تیر ہوا کرتے تھے، ہاں اور نہ والے اس کے اندر 2 تیر رکھے ہوتے تھے، اسے ہلا کے نا تو پھر دیکھتے تھے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے چیک کریں کہ یہ کام ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ اس کو ہلا کے نا نکال کے بتاتے تھے، کہتے ہیں یہ ہاں والا نکلا ہے، ٹھیک ہے کر لو، بعد میں چاہے اسے گھاٹا ہوتا رہے۔ اچھا نہ والا نکلا، نہیں کرنا، چاہے اس کے لیے اس میں فائدہ ہو۔ آج بھی دیکھیں کئی جگہوں پر جائیں نا، کئی جگہوں پر جائیں، وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، یہی پرچیاں ڈالی ہوتی ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، حساب لگا کے بتائیں جی پیر صاحب ہمارے لیے کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اچھا پیر صاحب پرچی ڈال کے بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میرے حساب میں یہ بات آئی، یہی وہ چلا کرتا ہے۔ اچھا ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس پر نہ لگے ہوں، فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 اقسام کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یعنی ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے نا، میں جاؤں یا نہ جاؤں، دوسرا نکاح کرنا ہے کسی جگہ پہ، یہاں پہ نکاح کروں یا نہ کروں، یہ اس کام کے لیے۔ دوسرا جو تھا، دوسری قسم یہ تھی کہ جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، یعنی پانی اور دیت کے کاموں کے لیے جو دیت دی جاتی ہے نا، کہ وہ لڑائی جھگڑے میں کوئی قتل ہوا یا اس قسم کا کوئی کام ہے، پانی کا معاملہ ہے کہ پانی یہاں سے ادھر دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کام کے لیے۔ تیسری قسم یہ تھی، اس پر درج ہوتا تھا تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے، یا محلق ہوا کرتا، یعنی کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ 3 طرح کے اس کے اندر، تیسری قسم میں تمہارے میں سے ہے، مطلب کیا ہے
کہ اب یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ان تینوں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا، کسی کے نسب میں شبہ ہوتا، یہ پتہ نہیں کس کے نسب میں ہے، یہ اس کی نسل میں ہے تو صحیح اسی گھر کا، لیکن پتہ نہیں ان کا خون ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چیک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، مطلب یہ سمجھ لیں یہ اس دور کا ڈی این اے تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتے تھے، وہ کر رہے ہیں کہ تیر نکال رہے ہیں، تم میں سے ہے، تمہارے علاوہ ہے، تیسرا تیر کیا ہوتا تھا، خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نکل آتا تم میں سے ہے تو پھر اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا معزز بن جاتا تھا، چاہے باہر والا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر نکل آتا کہ تم میں سے نہیں ہے، تمہارے غیر سے ہے، بے شک وہ گھر کا ہی ہے، اسی کا خون ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ حلیف بن جاتا تھا، یعنی کہ مخالف بن جاتا تھا۔ اور اگر اس پر کچھ بھی نہ ہوتا تو اپنی حیثیت، تو ان کے اندر وہ اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا، نہ حلیف مانا جاتا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ اب ہوتا کیا، مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اب یہ پچھلی بات نہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جوا کھیلنے کے لیے وہ تیر استعمال کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ جوا جب کھیلا جاتا نا، جوا جب کھیلتے تھے، اس کے اندر جو اونٹ ہے اس کے لیے فال نکالتے تھے تیر کے ذریعے، اس اونٹ کے لیے جب فال نکلتا اسے ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ مطلب مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 10 اونٹ ہیں، اب اس نے جوا کھیلا، اس نے کہا یہ ایک اونٹ دوں گا، ذبح کر کے کھلاؤں گا سب کو۔ اب ہو گیا، ہار گیا وہ جوا، 10 اونٹ ہیں، اس نے ایک اونٹ دینا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں یہ والا دوں گا، جس سے ہارا وہ کہتا ہے نہیں یہ والا ذبح کرنا ہے۔ پھر وہ کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے، پھر ان اونٹوں کے اوپر کرتے تھے کہ کون سا دینا چاہیے کون سا نہیں، اس طریقے کے ساتھ اونٹوں میں سے فال نکالا جاتا۔ اب اگلی باتیں دیکھیں، کاہن، عراف، نجومی، ان کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ حدیث سنا دوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے ہی زبردست الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جس شخص نے کاہن، نجومی کسی کو ہاتھ دکھایا یا اپنی قسمت کا حال پوچھا، اپنی قسمت کے احوال پوچھے، حساب جسے کہتے ہیں نا حساب لگوانا، اس نے یہ کام کیا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مطلب کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہاں تک جا رہی ہے، کہ اس چیز کا انکار کیا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوا، قرآن کا انکار، تو بندہ کیا ہوا، ایمان سے خالی۔ تو آج دیکھ لیں جگہ جگہ پر وہ طوطا رکھا ہوا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نجومی ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں۔ یہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے میں صاحب لگاتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہاں بھی بتاؤ یہ کام، تو ایک ہے نا لا علمی میں، ایک ہے لا علمی میں بندہ کر گیا، ایک بندہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے بتایا نا اس پر ایمان ہے، اس نے صحیح بتایا، اس نے صحیح بات بتائی ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا۔ تو یہ دیکھ لیں اس ٹائم پہ سے لے کے آج تک، آج لوگ جو بات کرتے ہیں نا، آپ کو میں بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں، آج جو لوگ بات کرتے ہیں نا یہ آیات بتوں کے لیے ہیں، انہوں نے کہا جی تو پھر یہ بھی سارا انہی کے لیے ہی ہے نا، پھر ہمارے لیے کیا بچتا ہے، پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اگلی بات جو ہے، اب کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے، اور پیشن گوئی کرے پھر وہ کہے جی کہ میں اس کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے سارا۔ بعض کاہن تو یہ بھی کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا ہے، اور بعض کاہن یہ کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، کاہن میں سے ہی عراف نکلا ہے۔ کاہن ایک وہ ہے کہ جو آنے والے وقتوں کی پیشن گوئی کر رہا ہے اور اس پر ایمان لا رہے ہیں لوگ۔ انہی میں سے جو یہ اگلے دعوے کرنے والا نے کہتا ہے کہ میں جائے وقوع اس کے قول و فعل سے اور کچھ مقدمات اسباب دیکھ کے نا تو میں ساری واردات کا پتہ لگا لوں گا، تو اس کو کیا کہتے تھے، عراف۔ عراف مطلب جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ نجومی۔ نجومی یہ نجم سے ہے، نجم کیا ہے، ستارہ،
ٹھیک ہے. اب یہ اس سے نکلا ہے. نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے. آج دیکھ لیں اخبار پر ایک وہ بنا ہوا آتا ہے پورا, اور پھر کئی لوگ دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کا ستارہ حرکت میں ہے اور آپ کا ستارہ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے. پتہ نہیں انہیں کیسے, وہ اپنے ستارے کا پتہ کوئی نہیں. ستارے کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنا پتہ کوئی نہیں, تو دوسروں کو بتا رہے ہیں آپ کا ستارہ بڑے حرکت میں, آپ کے اچھے حالات آنے والے ہیں, یا دوسرے کہتے ہیں بڑے خراب حالات آنے والے ہیں. ہاں جی, وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ شکلیں, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ ساری چیز جو ہے نجومی ہے وہ بتاتے ہیں. ہاں جی. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ نے یہ پیچھے دیکھا ہوگا, اسی سے مجھے یاد ہے انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوا تھا, آپ نے دیکھا تھا ایک کلپ وائرل ہوا تھا بہت زیادہ. انہوں نے اپنے سارے مختلف طبقوں کے نا پنڈت بٹھائے ہوئے تھے, کوئی کس حساب کا ہے کوئی کس حساب کا. وہ کہہ رہے تھے جی کہ میرے حساب سے انڈیا اتنے سکور بنائے گا, اور اگر پہلے بیٹنگ کی تو یہ کرے ہو جائے گا, پہلے بالنگ کی تو یہ ہو جائے گا. سب کا حساب یہی نکل رہا تھا جی کہ انڈیا نے جیتنا ہی جیتنا ہے, اور پھر جو انڈیا کو مار پڑی تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ حساب ہے مسلمانوں میں بھی, مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں علامہ اقبال نے نا بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا, وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وہاں سے الگ ہو گئے ہیں. دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے بھائی جو تم کر رہے ہو, اور ہم میں سے کچھ سے وہ ساتھ لے کے آئے یا پھر بعد میں ان سے لے لیا. اچھا اس میں غور سے وہ دیکھیں نا تو وہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے, اتنی کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے, انہوں نے باتیں بہت ساری لکھی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں, مطلب حادثہ ہاں ہو جی, جائے گا, کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی خوشی میں اچھا اس سے باہر یہ بات ٹھیک ہے, اس سے باہر نکلے نا انہیں بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. اس سے باہر نکل جائیں وہ کنویں کے مینڈک ہیں, اس سے انہیں بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. جنرل باتیں ہوتی ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایسے ہی انہیں نوٹ ہوتا ہے, انہیں پتہ. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں اس بات کہ آپ کی بات کو کی مزید وضاحت کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ پیر کی کامیابی کے لیے نا مرید کا جاہل ہونا ضروری ہے. پیر کی کامیابی کے لیے مرید کا جاہل ہونا ضروری ہے. اب یہ بات اس کا میں نے ایک جملے بتا دیا کہ وہ کیا ہے, وہ اسے پتہ ہے یار کہ اتنی ہی چیزوں میں یہ پھنستے ہیں, اس سے باہر آتے ہی نہیں. اب اگلی جو بات ہے نا, آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے, مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا. اب اسلام کی میں پہلے آپ کو تعلیم بتا دوں, اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے, کوئی نحوست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی نا تو عورت کے اندر ہوتی, نحوست ہوتی تو عورت کے اندر ہوتی, لیکن عورت کے اندر نہیں ہے نحوست. نحوست والی کوئی چیز نہیں ہے. اب کہتے ہیں نا الو, اس کے اندر نحوست ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کی چند اور چیزیں منگل والے دن کے حوالے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ منحوس دن ہے. اسی طرح دیگر چیزیں ایسی ہیں نحوست کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ اس دن, ہاں کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو لگانا یہ نحوست ہے. اچھا صبح یہ کام کرنا یہ نحوست ہے, رات کو کنگھی کرنا, رات کو شیشہ دیکھنا یہ نحوست ہے. جی رات کو ناخن کاٹنا, جوتا الٹا پڑا ہو تو کوا چھت پہ بول جائے, تو یہ اس طرح کی چیزیں ساری ہیں. اچھا بلی راستہ کاٹ جائے, کالی بلی راستہ کاٹ جائے, یہ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اور آج مسلمان آپ کہیں گے کیا نام ہے, آج کل میں نے خود صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں اور سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے کا یہ واقعہ ہے. جامعہ میں ہم پڑھتے تھے, ہم جا رہے تھے رستے میں, ہمارے ساتھ بائک پہ دو لڑکے تھے, گلی میں ہم جا رہے ہیں, آگے سے بلی گزری ہے کالی, بلی گزری کاری, اس لڑکے نے وہیں پہ بائک روک لیا, کہتا دوسری گلی سے جائیں گے. وہ کہتا کیوں, کہتا بلی راستہ کاٹ گئی. یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. ہم وہیں سے گئے ہیں, بلی راستہ کاٹ گیا, ہم وہیں سے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, صحیح سلامت گئے, واپس آئے. وہ دوسری گلی سے پھر کے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر مین روڈ پہ آئے, پھر واپس اور راستہ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ہی بلی آ جاتی, پھر کیا کرتے. تو یہ تو ایک ویسی بات ہے. اچھا اب بدشگونی کیا ہے, یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں, ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں. اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے. پھر اگر وہ دائیں جانب جاتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے, اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اس کام سے بعد آ جاتے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اب کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جاتے, ہرن کے پاس جائے دائیں طرف چلے گئے, بھاگی دائیں طرف, اگر بائیں طرف اس کے لیے راستہ ہی نہ ہو,
سوچتے ہیں بائیں طرف رستہ ہی نہ ہو، دائیں طرف ہی اس نے جانا ہو، تو کام کر گئے ہیں اور بعد میں کہیں گے کہ یہ کر کیا بیٹھے ہیں۔ یہ عجیب طرح سے، میں نے شروع میں کہا نا آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ یہ کیسے عجیب لوگ تھے۔ اگلی بات، وہ میں نے کسی سے سنا نا، کہتے ہیں مجھے اب یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا، کہتے ہیں مشرک جو ہے نا، انہوں نے ایک بطور مزاح ایک بات کی تھی لیکن بڑی گہری بات کی ہے۔ کہتے ہیں مشرک عقل نیچے رکھ کے نا اوپر بیٹھ جاتا ہے، مت ماری ہوتی ہے، عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر استعمال کیا کرے گا؟ ان کا یہی حال تھا۔ اور آج اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ دیا ہوا ہے اور توحید پرست بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بچایا ہوا ہے۔ آخری باتیں ہیں۔ اچھا اگلی بات کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں اور جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، جو ابھی میں نے بتایا۔ رجب کے مہینے کو بھی سمجھتے تھے، منگل کے دن کو سمجھتے تھے، اسی طرح عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے، یعنی کہ بیماریاں جو ہے نا، کہتے تھے کہ بیماریاں یہ دوسروں کو لگ جاتی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے، اس سے بیماری اس کو دوسرے اونٹوں کو لگ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ کہتا ہے جی اللہ کی جانب سے آئی۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرے اونٹوں کو بھی اللہ کی جانب سے آئیں، یہ اپنے ذہن سے نکالو یہ بدشگونی والی باتیں۔ اگلی بات، اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ روح جو ہے نا وہ الو بن کے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک مقتول کا، خاص طور پہ مقتول کا، کوئی مقتول ہے نا، اس کا بدلہ نہ لیا جاتا اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا تو اسے راحت اور سکون مل جاتا تھا۔ یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آج بھی دیکھیں نا، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی روح کو سکون نہیں ہوگا، یہ باتیں کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ کوئی اسلامی عقیدہ ہے یا کوئی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں، یہ وہیں سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو ہاں جی، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آتما بھٹک رہی ہے جی، آتما اس کی آتما کو شانتی تب ملے گی کہ جب یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توحید و سنت والا بنائے، جو اللہ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اختتام پر پھر وہی گزارش کروں گا جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ جو بھی ہے اچھائی والی باتیں اور جو صحیح باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت اور کرم کے ساتھ ہیں، اس کی رحمت کے ساتھ ہیں۔ جو کمی پیشی یا کوئی غلطی ہے وہ بندہ ناچیز کی جانب سے ہے، اس لیے ایک بشری تقاضے کے پیش نظر کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو اس کے سے درگزر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔